نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا واللہ سریع الحساب۔ اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو۔ پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پائے گا تو اللہ اسے اس کا پورا حساب دے گا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں اب یہاں سے بیان کیا۔ اس سے پہلی آیات جو آپ نے سماعت کی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے حالات بیان کیے تھے۔ اب کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کافروں کے اعمال ایسے ہیں کہ فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ قیامت کے دن شدید خسارے کا شکار ہوں گے۔ دنیا میں بھی فرمایا کہ انہیں طرح طرح کی ظلمتوں کا سامنا ہوگا، اور فرمایا اس کی مثال دے کر اللہ رب العالمین نے سمجھایا کہ کافروں کے جو ظاہری اعمال یعنی اچھے کام وہ کر رہے ہیں، تو فرمایا ایسے ہیں کہ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا، لوگوں دیکھو کہ جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں اگر کسی کو جیسے کوئی پیاسا آدمی ہو تو دھوپ میں ریت پڑی ہوئی ہو تو دور سے فرمایا کہ دھوپ میں وہ ریت جو ہوتی ہے وہ پانی کی طرح چمکنے والی ہوتی ہے، اور پیاسا آدمی جس کو پیاس لگی ہوئی ہو تو وہ پانی کی تلاش میں جب دور سے وہ دیکھتا ہے تو وہ ریت ایسی چمک رہی ہوتی ہے کہ جیسے کہ پانی ہو، تو پیاسا آدمی اسے پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں جب وہاں تک پہنچا تو فرمایا کہ جیسے پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں تو پانی کا نام و نشان نہ تھا، تو وہ سخت مایوس ہو گیا۔ ایسے ہی کافر فرمایا دنیا میں نیکیاں کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، فرمایا لیکن جب میدان قیامت میں کافر پہنچے گا تو اسے نہ ثواب ملے گا بلکہ وہ عذاب عظیم میں گرفتار ہوگا، اور اس وقت اس کی حسرت اور فرمایا اس کے غم اور پیاس جیسے پیاسا آدمی کو جیسے غم ہوا، فرمایا اس سے زیادہ اس کافر کو اس دن قیامت کے دن حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بھی اس آیت میں بڑی عبرت و نصیحت ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کی نافرمانی میں اور اس کی مخالفت میں صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر عادت اور رسم ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور غفلت کے ساتھ نیکیاں اور نیک اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور اپنی جہالت کی وجہ سے مسلمان بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا نیک کام کر رہا ہوں، حالانکہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ تو فرمایا قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ مسلمان کے اعمال کی مثال بھی اس صحرا میں چمکنے والے ریت کی طرح ہو جائے، اور جب وہ اپنے اعمال کے بارے میں دنیا میں تو یہ گمان کر رہا ہو کہ میں نے تو بہت نیک اعمال کیے اور ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ مجھ پر کوئی غضب اور جلال نہیں فرمائے گا اور اس کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا، لیکن فرمایا جب انہیں موت آئے گی اور معاملہ اگر اس کے گمان کے برعکس ہوا تو فرمایا قیامت کے دن میزان عمل میں ایسے شخص کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو بھی برے اعمال کی وجہ سے اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور برے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی جو حقیقت ہے اس نیکی کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کہاں ریاکاری ہم سے ہو رہی ہے اور کہاں ہمارا اعمال
برباد ہو رہے ہوں اور ہم اسے اچھا سمجھ رہے ہوں۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کے لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کافروں کی جو مثال اللہ نے دی ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے بھی اس مثال کو اگر وہ سمجھ جائے تو اس کے لیے نصیحت حاصل کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے بہت زبردست بیان اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا۔ آگے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہو جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو اور اس موج پر ایک اور موج ہو اور پھر اس دوسری موج پر بادل ہو، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے۔ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی دوسری مثال دے کر ہم سب کو سمجھایا کہ کافروں کے اعمال کو سمجھنا ہے تو دیکھو کیا انداز ہے اللہ رب العالمین کا قرآن میں، کہ مثالیں بار بار دے کر، جیسے آپ نے کل بھی سماعت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بار بار مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں، کیونکہ مثال کے ذریعے انسان کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک مثال ابھی آپ نے سنی، اب دیکھیے یہ دوسری مثال، یہ بھی کتنی زبردست تھی۔ فرمایا کہ کافروں کے برے اعمال یہ تو تھے اچھے اعمال کی، اب جو کافر برے اعمال کرتے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی۔ فرمایا کافروں کے برے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اور فرمایا اس موج پر ایک دوسری موج ہو، اور فرمایا اس دوسری موج کے اوپر بادل ہوں کالے۔ فرمایا کہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، کہ ایک اندھیرا دریا کی گہرائی کا، فرمایا اس پر ایک اور اندھیرا اس کی تہ باتیں موجوں کا، فرمایا کہ پھر فرمایا کہ یہ تو دو اندھیرے ہو گئے، فرمایا تیسرا اندھیرا وہ جو بادل، وہ جو کالا بادل ہے اور اس کی کالی گھٹائیں ہیں، فرمایا وہ بھی اس کے اوپر ہو، تو فرمایا پھر سوچو تو صحیح اس اندھیرے میں اس کالے پن کا کیا شدت کا عالم ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس اتنی اندھیرے میں اگر اپنا ہاتھ بھی نکال کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے اپنا ہاتھ بھی نہ پتہ چلے، کیونکہ انسان کا ہاتھ انسان کی باڈی سے سب سے زیادہ قریب ہے، کہ کتنا بھی اندھیرا ہو انسان اپنا ہاتھ دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اگر کافروں کے برے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ اتنا شدت کا اندھیرا ہو کہ وہ اپنے جسم کا جو جزو ہے اور جسم سے قریب چیز ہے جب وہ نظر نہ آئے تو دوسری چیز کیا نظر آئے گی۔ فرمایا ایسے ہی کافروں کے برے اعمال کی مثال ہے کہ وہ تین اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ نمبر ایک، کون سے تین اندھیرے؟ فرمایا نمبر ایک باطل اعتقاد۔ آپ نے کافروں کے بارے میں سنا کہ وہ کیسے عقیدے رکھتے ہیں، کہ کافر کس طرح اللہ کو ایک نہ مان کر اور کس طرح کے ان کے باطل نظریات۔ نمبر ایک، نہ حق قول، کہ جو قرآن حق قول ہے اس کو چھوڑ کر نہ حق قول، یہ دوسرا اندھیرا۔ نمبر تین فرمایا کہ کبھی عمل جو ہے یہ تیسرا اندھیرا ہے۔ فرمایا یہ تینوں اندھیروں میں گرفتار ہیں، اور بعض مفسرین نے تو اور آسان کر دیا اس کو سمجھنے کے لیے۔ فرمایا کہ دریا کے کنڈے اور اس کی گہرائی سے کافر کے دل کو اور موجوں کو اس کی جہل سے، اور فرمایا شک اور حیرت کو جو کافر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں، اور فرمایا بادلوں سے مہر کو کہ جو ان کے دلوں پر ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا یہ کافروں کے برے اعمال کی مثال ہے۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت فرمایا کہ فرمایا جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، یعنی جسے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید سے ہدایت نہ دینا چاہے اور قرآن پر ایمان لانے کی توفیق نہ دینا چاہے تو فرمایا کوئی بھی اسے اصلاً کوئی بھی ہدایت
نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ جو اپنے اندھیروں میں اگر بھٹکنا چاہے اور وہ نور کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت پر زبردست دلائل بیان کیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 41 فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تم نے نہ دیکھا جو کوئی آسمانوں و زمین میں ہے اور وہ سب اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا محبوب آپ تو اللہ کے نور کے جلوے کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، محبوب آپ کو اللہ کے نور کے جلوے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ کائنات ارضی اور سماوی یعنی کائنات میں زمین سے لے کر آسمان میں اور زمین میں، فرمایا کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اس کے دربار میں قولاً یا فعلاً، قولاً یا حالاً، طوعاً یا کرہاً، چاہے وہ مجبور ہو کر کر رہی ہو یا خوشی سے کر رہی ہو، فرمایا ساری کی ساری آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز کو اپنے جھکائے ہوئی ہے اور اس کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے۔ اور فرمایا ان میں سے ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، جیسی اللہ نے مخلوق جو کائنات میں ہے ہر ایک کو اس کی نماز اور تسبیح کو اللہ نے سکھا دیا اور وہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے اگرچہ وہ طریقہ ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، لیکن ہر ایک اپنی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا درس ہماری جمعے کے دن شروع ہو چکا ہے، اس کی پہلی آیت میں میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھا تھا کہ ہر ایک اپنی تسبیح کس خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے، کہ وہ مینڈک کی بھی میں نے تسبیح آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کائنات میں وہ تسبیح سنا بھی دیتا ہے کہ ہر ایک کس انداز سے اللہ کی تسبیح کس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہیں کہ جو اپنی زبانوں کو اللہ کی تسبیح سے تر رکھتے ہیں۔ اور اس آیت میں کیا خوبصورت بات، یہی بات ہمیں بتائی گئی کہ محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں زمین میں ہے وہ سب اور پرندے، یہ پرندے تو ایسے لگتا ہے لوگوں کو کہ اپنی اپنی بولیاں بول رہے، لیکن یہ اپنی اپنی بولیاں نہیں، قرآن کہتا ہے وہ پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے بھی وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور پھر ہم مسلمان ہو کر بھی ہم میں سے وہ لوگ کہ جو نماز نہ پڑھتے ہو، ہم میں سے وہ لوگ کہ جن کی زبانوں پر اللہ کا نام نہ آئے، وہ کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہو اور ہم اللہ کی تسبیح بیان نہ کریں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت کسی اور کے لیے نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہی کائنات میں جو کچھ ہے ان کا خالق بھی ہے اور وہی ان میں تصرف فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور مخلوق کو فنا ہونے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو فرمایا سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ تیرا رب جب ایسی قوت اور قدرت والا ہے تو پھر ایسے قوت والے مالک کی عبادت کرے اور زبان و دل سے اس کی پاکی، اس کی تسبیح کو، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرتا رہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہماری زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے، اور جب ہمارا زبان سے سانس آخری ہو اور ہماری زبان پر آخری کلمہ جو ہو وہ لا الہ الا اللہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और ये पढ़ते हुए हम दुनिया से रुखसत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बे करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल मकबूल फरमा। नमाज इशा अदा करना, दुरूद पाक पढ़ना, दर्स कुरान सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो गलती कोताही हो मुआफ़ फरमा। हमें बेहतरीन अंदाज में इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, तेरी रज़ा के लिए सीखने सिखाने अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे लिए सीखना सिखाना, समझना समझाना आसान कर दे, आसान कर दे। गौर व फिक्र करना आसान कर दे। हम सबको बाअमल, बाअखलाक, बाहया, बाकिरदार बना दे। अपनी पसंद का बंदा बना दे। अल्लाह हम तुझसे तेरी रहमत का सवाल करते हैं। अपनी रहमत के दरवाजे हम सब के लिए खोल दे। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना अबवाब रहमतिक वसहिल लना अबवाब रिज़्क़िक। अल्लाह हम तुझसे तेरा फज़्ल व करम मांगते हैं। अल्लाह हम सबको अपना फज़्ल व करम अता फरमा। या अल्लाह ये जितने हाज़रीन मौजूद हैं सब की झोलियों को, दामनों को मुरादों से भर दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि।